السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، گفتگو جو ہے ویڈیو بڑی اہم ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہہ دوں، جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ ازمائی ہوئی بات ہے۔ مشرک جو ہے نا، مشرک، اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اور جو شرک کرتے ہیں اس سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ بندہ، یہ مرد مجاہد بھی الحمدللہ حق بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے، بریلویوں نے کیا پخانڈ بنایا ہوا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دائیں طرف سلام پھیرے تو حافظ بن جاتے ہیں، بائیں طرف پھیرے تو ویسے یعنی ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یقین مانیے یہ بریلوی مقتوعہ آخر کرے گا کیا؟ لیکن ایک بات، یہ بات کیا تو آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ دیکھو، بنگلہ دیش کے اندر بھی دربار، ہندوستان کے اندر بھی دربار، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی دربار، لیکن پریشان ہے۔ ہر بندہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مشرک زیادہ پائے جاتے ہیں، شرک زیادہ ہے۔ تو یقین مانیے، خیر ناظرین یہ تو باتیں ہم بعد میں بھی کر لیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں، پہلے ایک آپ کو مولانا صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے، اور وہ اس لیے سنوائیں گے تاکہ آپ کے سامنے یعنی پروف رکھا جائے کہ ان کے کام چیک کریں، اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ آئیے ناظرین، پہلے وہ ہم مولوی کی گفتگو سنتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو بھی سنوائیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ میرے نبی دا نواسا جدو مسند ارشاد پہ بہ کے خطبہ دیندا، تیرا تیرا زبانہ وچ تیرا تیرا علم، میرے غوث دی قدم بوسی کر دے۔ حضرات گرامی، جدو میرا غوث تقریر کردا، ساڈیاں تقریراں قاری صاحب کی تقریراں نے، اسی تے لوکاں نو کافر تے مشرک بنائی جانے ہاں، محلیاں وچ لڑائیاں، پنڈاں وچ لڑائیاں۔ میرا غوث جدو تقریر کردا، اللہ دی عزت دی قسم کافر کلمہ پڑھ دے، مشرک شرک تو پچھے آؤ دے، منافق نفاق تو توبہ کر دے، کہ جڑے عاشق ہوندے اونا دا عشق اس اوج تے اس نہج تے پہنچ جاندا۔ اوے کئی عاشق کپڑے پار کے جنگلاں ول نکل جاندے، ایڈے سرمست ہو جاندے۔ حضرات گرامی، اے تے میرے غوث دا علم تکیا جے، ہن میرے غوث دا عمل بھی تکنا۔ رات جدوں پہ جاندی ہے، میرے ورگے غافل غفلت دیاں چادراں اوڑھ کے سو جاندے نے۔ بغداد دا لارا مصلی بچھا کے مصلی عبادت تے کھلو جاندا ہے۔ ایک رکعت، دو رکعتاں، تین، چار، پنج، چھ، اٹھ، 10 بھی، اوے ادھروں رات مک جاندی ہے، ادھروں میرے مرشد دیاں 100 رکعتاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی، 40 سالاں تک میرے غوث نے عشاء دی نماز دے وضو نال نماز فجر ادا کی تھی۔ اے جڑا میرا پتر حضور محدث اعظم دے نام دے نعرے لان والا پتر، اللہ تیری زبان نو سلامت رکھے۔ ہن ذرا کلیجہ تے دل تھام کے بیٹھی میں محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو خوش کرنا چاہواں گا۔ حضرات گرامی، محدث بریلی حسان الہند مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے قلم اٹھایا تے لکھیا، غوث اعظم امام التقا والنقا، بولو غوث اعظم امام التقا، کہ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، تجھ سے در سے سگ اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا، قد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا، اور مرد خیل تری کتبے بے حد درود، مرد خیل تری کتبے بے حد درود، فرد اہل حقیقت۔ تو دین شعبدے بازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے، ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں، ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا، اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ۔ آج کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے،
میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے. اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے. پھر اشراق پڑھے. اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام تھا ویلی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا. کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو. پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے. تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، چھابا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا. من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے. سعین علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہا جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے. تعطفاً علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں. استعفافاً عن المسئلہ،
کیوں کماتے ہو؟ کہیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، جی ناظرین، روزہ، آپ نے یہ حج، ویڈیو ملاحظہ زکوٰۃ، فرمائی۔ تو ناظرین انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ دن دور نہیں ہے جب ہر بندہ عقیدہ توحید اپنائے گا بھی، اور یقین مانیے ایسے ایسے بریلوی مکتب و فکر کے اندر بھی مولوی پیدا ہوں گے۔ یہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ عوام الناس کے سامنے عقیدہ توحید بیان کریں گے، بلکہ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ دلیل مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نکال کر دیکھ لیں، یقین مانیے آپ وہ تو حق ادا کر رہے ہیں۔ تو خیر ناظرین، ان کے ہاں بریلوی مکتب و فکر کے ہاں اللہ میری توبہ استغفر اللہ، شرک کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، یعنی شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ان کے نزدیک، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ورنہ آپ دیکھیں شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے صحیح البخاری کی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لوں، میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو صحابہ نے آ کر محبوب علیہ السلام کو بتلایا کہ حضرت سعد نے یہ بات کہی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ میرے پیارے سعد کو بتا دے کہ میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات غیرت مند ہے۔ ایک مرد، ایک غیرت مند مرد جو ہے نا، وہ اپنی وائف کے پاس، اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کیسے کسی شریک کو گوارا کر لیں گے، کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس لیے تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ اب دیکھیں نبی یوسف علیہ السلام ہے، زلیخا نے جب ورگلایا ہے، لے کر گئی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ سورہ یوسف فرمایا قالت حیت لک، زلیخا کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ میری طرف دیکھو، تو نبی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، یعنی نبی یوسف علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کا دروازہ کھڑکا رہے ہیں۔ اگر پنجابی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ غلط بھی ہوگا، قال معاذ اللہ، نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں قال معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، تو ہے مشکل کشا کلا، اور ہے بھی تو اللہ۔ یہ نبی یوسف علیہ السلام پکار رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کو۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک اور بات کہتا چلوں، آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر، بلکہ آپ گاؤں کہیں جائیں نا، تو وہاں پہ لوگ نہر پہ نا اپنی بھینسوں کو نہلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو گرمیوں کے موسم کے اندر آپ کو پتا ہے جب وہ نہا لیتی ہے تو مالک کنارے پہ کھڑا ہو کر چھوٹا سا پتھر پھینکتا پانی کے اندر، تو وہ جو بھینسیں ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا مالک جو ہے نا ہمیں بلا رہا ہے، تو وہ جو بھینسیں ہیں مالک کے اشارے پہ، مالک کے کہنے پہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتی ہیں اور وہ یعنی چل پڑتی ہیں۔ تو ناظرین یہ جملہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانور ہو کر اپنا مالک کا کھاتا ہے اور مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور آج ہر بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہنڈا رہا ہے۔ تو یقین مانیے آج دیکھیں جگہ جگہ، بلکہ جہاں بھی دیکھیں درباروں مزاروں کی پوجا، بلکہ یہاں پہ مجھے ایک حدیث صحیح مسلم کی بھی یاد آ گئی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ان لوگوں نے ناظرین شرک کی انتہا کر دی۔ بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو مشرک ہے نا، مشرک وہ 7 انتریوں سے کھاتا ہے، مومن 1 سے کھاتا ہے۔ تو آپ حساب لگائیں مشرک جب 7 انتریوں سے کھائے گا تو پھر کیا ہی بنے گا اس دنیا کے اندر۔ اب میں کیا کہوں گا جملہ، باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔